رسول کا، نبی کا، امی کا، تین لفظ ہیں۔ نبی جو اللہ سے خبر لے، رسول جو اس خبر کو لے کر بندوں تک پہنچائے جائے، اور امی جسے نہ لکھنا ہے نہ پڑھنا ہے۔ ترجمہ یہی کیا لوگوں نے، امی کے معنی جسے نہ لکھنا ہے نہ پڑھنا ہے۔ تو اگر لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا تو جب قلم مانگ رہا تھا تو دے دیتے۔ میرے دوست نے فرمایا کہ ویریفیکیشن ہو جاتی ہے۔ بھائی اس وقت تو ہوئی نہیں، آج تک کر رہے ویریفیکیشن۔ ٹھیک ہے، تو اگر لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا تو جب قلم مانگ رہا تو دے دیتے۔ تو دل میں خوف ہے نا کہ اگر قلم دے دیا تو لکھ دے گا۔ بھائی دل میں خوف ہے نا کہ اگر قلم دے دیا تو لکھ دے گا۔ اور زبان پہ ہے کہ نہ لکھنا جانتا تھا نہ پڑھنا جانتا تھا۔ تو جہاں دل اور زبان میں تضاد پیدا ہو جائے اس کا نام اسلام نہیں ہے، منافقت ہے۔ اور خدا معلوم کہ تم نے یہ منافقت کن منافقوں سے سیکھی ہے۔ اب ذرا سا اس مرحلے پر رکھو۔ اور سورہ جمعہ میں بھی لفظ امی استعمال ہوا ہے۔ میں کہیں اور جا رہا تھا لیکن میرے ایک دم ذہن میں آیا کہ آج جمعہ ہے، تو ایک لفظ امی سورہ جمعہ کا سنتے رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یسبح للہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ یہ اللہ ہے کون؟ الملک القدوس العزیز الحکیم۔ یہ اللہ ملک ہے، بادشاہ ہے، قدوس ہے، بے عیب ہے، حکیم ہے، صاحب حکمت ہے، عزیز ہے، صاحب عزت ہے۔ چار صفتیں بیان کی، پہلی آیت ہے۔ دوسری آیت کا آغاز ہوا تو کہنے لگا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، یہ اللہ وہ ہے جس نے امیوں میں سے ایسے رسول کو مبعوث کیا۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، یہ اللہ وہ ہے جس نے امیوں میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا، امیوں میں ایسے رسول کو مبعوث کیا۔ کس لیے مبعوث کیا؟ سنو، کس لیے مبعوث کیا؟ یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ محمد لوگوں کے سامنے آیات کی تلاوت کرے، ویزکیہم، تمہارے نفسوں کو پاک کرے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور یہ محمد کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، یہ اللہ وہ ہے جس نے امیوں میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا۔ کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ رسول کتاب کی تعلیم دے گا، حکمت کی تعلیم دے گا۔ بہت توجہ کرو، یعلمہم الکتاب والحکمہ، تو کتاب کی تعلیم دے گا، حکمت کی تعلیم دے گا۔ تو جس آیت کے آغاز میں امی ہے اسی آیت کے انجام میں معلم بھی تو ہے۔ بھائی جس آیت کے آغاز میں امی کہا اسی آیت کے انجام میں معلم بھی تو کہہ دیا۔ تو تم آغاز پر رک گئے، انجام تک نہیں پہنچے، جملوں کو بدل دو، غار میں اٹک گئے، غدیر تک نہیں پہنچے۔ تو اب امی کے معنی جسے نہ لکھنا آئے، جسے نہ پڑھنا آئے۔ پہلی وحی کون سی ہے؟ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں جو میرے نبی پر نازل ہوئی، یہ پہلی وحی ہے جس میں 5 آیتیں آئیں سورہ علق کی۔ لکھنا نہیں جانتا ہے، پڑھنا نہیں جانتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پہلی آیت ہے، پہلی، اور یہ 5 آیتیں پہلی وحی ہے۔ اس سے پہلے وحی کا آغاز نہیں، آغاز ہو رہا ہے۔ اور پہلی وحی میں کیا کہہ رہا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، حبیب پڑھو اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے خلق کیا۔ حبیب پڑھو اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے خلق کیا۔
خلق الانسان من علق، جس نے پوری انسانیت کو جمع ہوئے خون سے پیدا کیا. اقرا وربک الاکرم، حبیب پڑھو تمہارا رب بڑا کریم ہے. حبیب پڑھو تمہارا رب بڑا کریم ہے. الذی علم بالقلم، اور یہ تمہارا رب وہ ہے جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی، قلم کے ذریعے لکھنا سکھایا. تو پہلی وحی میں پڑھنے کا بھی تذکرہ ہے، لکھنے کا بھی تذکرہ ہے. اس کے باوجود فرما رہے ہیں کہ نہ لکھنا جانتا تھا نہ پڑھنا جانتا تھا. تو جنہیں اللہ کی پہلی وحی پہ اعتبار نہ ہو، انہیں نبی کی آخری تحریر پہ اعتبار کیسے ہوگا؟ ان میں جا کر دیکھتے ہیں برادران اہل سنت نے بھی نقل کیا ہے، برادران اہل تشیع. نبی جب عرش سے فرش پر آئے تو شمع رسالت کے پروانوں نے نبی کو گھیر لیا. اللہ کے رسول بتلائیے کہ جب آپ معراج پہ گئے تو کیا کیا واقعات ہوئے وہ ہمیں بیان کرنا ہے. تو نبی واقعات بیان کرتے کرتے کہنے لگے کہ بھائی جب میں دروازہ جنت پہ پہنچا، جب میں جنت کے دروازے میں پہنچا تو رأیت مکتوباً علی باب جنت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. رأیت، رسول کہہ رہے ہیں رأیت مکتوباً علی باب جنت، میں نے دروازے جنت پہ لکھا ہوا دیکھا، میں نے دروازے جنت پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. رأیت مکتوباً، میں نے دروازے جنت پر لکھا ہوا دیکھا. نبی نے یہ نہیں کہا کہ جبریل نے مجھے پڑھ کر سنایا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، سب نے لکھا ہی. تو نبی نے کیا دیکھا تھا دروازہ جنت پر؟ علی ولی اللہ لکھا ہوا دیکھا. جنت کے دروازے پہ کیا دیکھا؟ علی ولی اللہ دروازہ جنت پر. بس اتنا بتا دو کہ گھر کے دروازے پر کس کا نام ہوتا ہے؟ گھر کے مالک کا نام ہوتا ہے بھائی. تم اپنے گھر کے مالک، اب تمہارے گھر پہ میرا نام تو نہیں لکھا ہوگا، تو کیا لکھا؟ علی ولی اللہ. بس مجھے رکنا نہیں ہے. اچھا یہ روایتیں کئی طریقوں سے آ جائیں. ایک محدث نے لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. دوسرے روایت کی کہنے کا رسول نے کہا جب میں دروازے جنت میں پہنچا تو وہاں پہ میں نے 3 جملے لکھے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی اخو رسول اللہ. اخو رسول اللہ. تیسری روایت محدث نے لکھی کہ جب رسول دروازے جنت پہ گئے تو کہنے لگے میں نے لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آیتہ بعلی جنت، کہ اللہ نے مجھے علی کی ساتھ مضبوط کیا. تو محدثین نے نقل کیا تواتر کے ساتھ کہ دروازے جنت پہ لکھا تھا علی ولی اللہ علی ولی اللہ علی ولی اللہ. تو اب یہی تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب بزرگ مصنفین اور محدثین علی ولی اللہ لکھ کر مسلمان رہے تو ہم پڑھ کر کافر کیسے ہو جائیں گے؟ محمد رسول اللہ کلمہ ملایا علی ولی اللہ. تو کتنے ہو گئے؟ 3. اور اب یاد رکھنا کہ اسلام کے 3 ہی بڑے دشمن ہیں. اسلام کے 3 ہی بڑے دشمن ہیں، شرک، کفر، نفاق. کتنے؟ 3 بڑے دشمن اسلام. کون؟ مشرک، کافر، منافق. تو اگر تم چاہتے ہو
کہ مشرک سے جان چھوٹ جائے، شرک سے پیچھا چھوٹ جائے تو کہو لا الہ الا اللہ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ کافر سے جان چھوٹ جائے، کفر سے پیچھا چھوٹ جائے تو کہو محمد رسول اللہ۔ اور اگر تم نہیں چاہتے کہ منافق سے جان چھوٹے تو نہ کہو علی ولی اللہ۔ تو رہے تو انجیل میں پاتے ہیں اور پاتے رہیں گے۔ شیخ مداری جو حال اور مستقبل دونوں پہ دیکھ کے بھی ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں شیخ مداری۔ تو وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں میرے نبی کا، وہ اس نبی کے تذکر کو تورات اور انجیل میں پاتے ہیں اور پاتے رہیں گے۔ تو آیت کے پہلے حصے میں نبی کا تعارف ہو گیا کہ یہ نبی ہے، رسول ہے، نبی امی ہے۔ اسی آیت کے دوسرے حصے میں اغراض بعثت بیان کیے کہ ہم نے اس آخری نبی کو بھیجا کیا۔ کہنے لگا یامرہم بالمعروف، یہ محمد ساری عبادتوں کا حکم دے گا، وینہاہم عن المنکر، اور تمہیں ساری برائیوں سے روکے گا، ویحل لہم الطیبات، اور یہ محمد ساری طیب چیزوں کو حلال کرے گا، ویحرم علیہم الخبائث، اور یہ محمد ساری خبیث چیزوں کو حرام کرے گا، وَيَزْعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور تم نے جو رسم و رواج بنائے، تم نے جو دستور بنائے، تم نے جو قانون بنایا، اللہ کا نبی محمد اس قانون کو توڑے گا اور اللہ کے قانون کو رائج کرے گا۔ ہو گئی بات؟ یہ آیت کا دوسرا حصہ۔ اور اسی آیت کا تیسرا حصہ، طویل آیت، اسی آیت کا تیسرا حصہ کہ کن کن شرطوں پر اللہ تمہیں جنت عطا کرے گا۔ تو کہنے لگا اگر جنت میں جانا چاہتے ہو، فلاح پانا چاہتے ہو، تو پہلی شرط آمنو بہی، اس محمد پر ایمان لا۔ فالذین آمنوا بہی، اس محمد پر ایمان لا۔ مالک ایمان لے آئے، محمد پر ایمان لے آئے، دے دے جنت، کہا کہ نہیں۔ دوسری شرط ہے وَعَذَّرُوهُ، اس کی عزت بھی کرو، اس کی عزت بھی کرو، ایمان بھی لاؤ اور عزت بھی کرو۔ اب تمام نبی کا کلمہ پڑھنے والے تشریف فرمائے۔ اب ان سے میں سوال کر رہا ہوں کہ جب تم محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں آ گئے تو کیا عزت نہیں ہوگی؟ عزت تو خود بخود ہوگی۔ بھائی جب تک اسلام کے دائرے میں نہیں آئے تھے اس وقت عزت نہیں کر رہے تھے نبی، لیکن جب تم نے کلمہ پڑھ دیا، محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ دیا اور اسلام کے اندر آ گئے تو پھر عزت تو خود بخود ہوگی نا۔ تو پھر الگ سے کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ ایمان بھی لاؤ، عزت بھی کرو؟ سوال ہے کہ جب کلمہ پڑھ دیا تو عزت خود بخود ہوگی، تو قرآن کو الگ سے کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ ایمان بھی لاؤ اور عزت بھی کرو؟ تو تھے قرآن کی نگاہ میں کچھ لوگ جو کلمہ پڑھ کر مسلمان تو ہو گئے تھے، دل میں محبت کے لیے عزت نہیں تھی۔ کہا کہ اگر جنت چاہتے ہو، فلاح چاہتے ہو، تو پہلی شرط محمد پر ایمان لاؤ۔ مالک لے آئے یہ جنت، کہا کہ نہیں۔ دوسری شرط ہے وَعَذَّرُوهُ، اس محمد کی عزت بھی کرو۔ مالک ایمان بھی لائے، عزت بھی کی، اب تو جنت دے دے، کہا کہ نہیں۔ تیسری شرط ہے وَنَصَرُوهُ، محمد کی مدد بھی کرو، پکارے تو آ جاؤ، پہاڑ پہ میں چڑھ جاؤ۔ تو مالک محمد پر ایمان بھی لائے، محمد کی عزت بھی کی، محمد کی مدد بھی کی، اب تو جنت دے دے، کہا کہ نہیں اتنی سستی نہیں ہے۔ چوتھی اور آخری شرط یہ ہے وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اس نور کا بھی اتباع کرو جو محمد کے ساتھ ساتھ نازل ہوا۔ یامرہم بالمعروف، یہ محمد ساری نیکیوں کا حکم دے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب جو محمد حکم دے گا وہ کیا ہوگی؟ نیکی۔ یامرہم بالمعروف، یہ محمد ساری نیکیوں کا، ساری عبادتوں کا حکم دے گا۔ تو اب جو محمد حکم دے گا وہ نیکی ہوگی یا نہیں؟ وہ عبادت ہوگی یا نہیں؟ یہ تو طے ہو گیا، آیت کہہ رہی ہے جو محمد حکم دے گا وہ کیا ہوگی؟ عبادت، ٹھیک ہے؟ اب جاؤ تاکہ جتنی تاریخ سب نے دیکھنا، جب علی نے خیبر کا در جو 80 آدمی کم و بیش مل کر کھولتے تھے، بند کرتے تھے، انگلیوں کے جھٹکے سے اکھاڑ کر اپنے ہتھیلی پہ رکھ دیا، تو مسلمان نے یہ کیفیت دیکھی اور دوڑ کر آیا رسول اللہ کے پاس اور حیرانی کے عالم میں کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، آج ہم نے علی کا عجیب کمال دیکھا۔ کہا بھئی کیا دیکھا؟ کہا اللہ کے رسول،
وہ دروازہ خیبر کا جو 70-80 آدمی مل کے کھولتے ہیں بند کرتے ہیں، وہ ابو طالب کے بیٹے علی نے انگلیوں کے جھٹکے پہ اکھاڑ کر ہاتھ علی پہ رکھ دیا۔ رسول مسکرائی اور مسکرا کے کہنے لگے ابھی تو تم نے علی کے ہاتھ دیکھے، جاؤ جا کے علی کے پاؤں دیکھو، محمد جو حکم دے گا وہ عبادت ہوگی۔ محمد کہہ رہا ہے جاؤ جا کے علی کے پاؤں دیکھو۔ تو اب تک تو ہم سنتے آئے تھے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، آج پتہ چلا علی کے پیروں کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا۔ دیکھو وہ دروازہ جو 70-80 آدمی مل کے کھولتے تھے بند کرتے تھے، وہ علی نے اپنے ہتھیلی پہ رکھ دیا ہے نا۔ اور جنگ خیبر میں بھی ایک خندق تھی، جنگ خندق میں تو خندق تھی لیکن جنگ خیبر میں بھی خندق تھی۔ اچھا کیوں تھی ذاکر صاحب؟ اس لیے تھی کہ اوپر سے وہ یہودی دربان جو ہے وہ زنجیر کو ڈھیلا کرتا تھا ہے نا، اور وہ زنجیر جب ڈھیلی کرتا تھا تو وہ دروازہ آ کر اس خندق پہ بیٹھ جاتا تھا۔ جب بیٹھ جاتا تھا خندق پر تو باہر والا اندر جاتا تھا، اندر والا باہر آتا تھا، اور اس کے بعد میجر صاحب وہ اس چین کو کھینچتے تھے، وہ اوپر اٹھ جاتا تھا، نیچے پھر خندق وقوع پذیر ہو جاتی ہے نا۔ تو یہ ان کا ہائی ٹیک ڈیفینس سسٹم تھا اس زمانے میں، ان کا اٹ واز اے ہائی ٹیک ڈیفینس سسٹم ایٹ دیٹ ٹائم، ٹھیک ہے نا۔ یہ سمجھ گیا اور توجہ رکھنا۔ کھینچا چین، دروازہ واپس گیا، نیچے پھر خندق ہو گیا۔ جب خندق ہو گئی تو باہر والا اندر نہیں آ سکتا، اندر والا باہر نہیں آ سکتا ہے نا۔ اب وہ جو دروازہ خندق پہ آتا تھا وہ تو علی نے اکھاڑ دیا، وہ علی نے اکھاڑ دیا، سامنے خندق ہے نا۔ اب وہ جو مال غنیمت والے لوگ ہیں وہ آئے علی کے پاس دوڑ کے کہنے لگے یا علی، یا علی یہ یہودیوں کا قلعہ ہے۔ کہا پھر؟ کہا علی بڑا مال و دولت ہے۔ یا علی یہودیوں کا قلعہ ہے؟ کہا علی بہت مال و دولت ہے۔ اچھا تو چاہتے کیا ہو؟ کہا علی کوئی بندوبست تو کرو۔ دیکھو بار بار کہہ رہے ہیں یا علی، ذہن میں رکھنا، بار بار یا علی کرے، یا علی قلعہ قموس ہے۔ پھر کہا علی یا علی دوسری طرف، یا علی یہودیوں کا قلعہ ہے۔ پھر کہا علی بہت مال و دولت ہے۔ کہا علی کوئی بندوبست کرو، بندوبست کرو۔ اب تاریخیں لکھتی ہیں کہ وہ دروازہ جو 80-90 آدمی مل کے کھولتے تھے وہ علی نے ہتھیلی پہ رکھ کر لشکر اسلام کو سوار کرایا، اور سوار کرانے کے بعد اس خندق کے اوپر لگایا۔ مسلمان اس در کے اوپر آیا جو علی کے ہاتھ پہ تھا، علی نے دوسرے کنارے پہ لگایا، مسلمان ادھر اتر گیا۔ تو علی ادھر سے ادھر مسلمانوں کو کراس کروا رہے ہیں، یہ کراسنگ تھی، برج بنا دیا علی نے۔ بھائی ہاتھ پر در ہے اور در پر لشکر اسلام ہے، یہی تو ہے نا، اور بندوبست کر رہے ہیں ان کی فرمائش پر کہ علی بندوبست کرو۔ تو جب یا علی کہنے پر علی نے انہیں مایوس نہیں کیا تو یا علی کہنے پر تمہیں کیوں مایوس کرے گا؟